السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامات کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میرے دوستو ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کے بعد اللہ کے رسول سے بھی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا بے حد ضروری ہے، یہاں تک کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والد اور دیگر تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا ضروری ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسی دوران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہاں البتہ میری جان سے زیادہ محبوب نہیں، یعنی میری جان میرے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اب اللہ کی قسم آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب ٹھیک ہے اے عمر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اپنی جان سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، والدین سے بھی زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت ہے کہ تمام اقوال و افعال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا، آپ نے جو احکامات دیے ہیں ان کی فرما برداری کرنا، جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ان سے رک جانا، پرہیز کرنا۔ دوسری علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنی تمام نفسانی خواہشات پر فوقیت دینا، اور تیسری علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا۔ چوتھی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اعمال سے محبت کرنا اور آپ کے ناپسندیدہ اعمال سے نفرت کرنا اور ان سے اپنے دامن کو بچانا۔ اسی طرح سے پانچویں علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کے آل بیت اور تمام صحابہ کرام سے دلی محبت کرنا۔ چھٹی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تعظیم کرنا، انہیں پڑھنا، ذہن نشین کرنا اور انہیں لوگوں تک پہنچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان سے اور اسی طرح میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو یاد کرتا ہوں، پھر میں صبر نہیں کر سکتا یہاں تک کہ آپ کے پاس آؤں اور آپ کو دیکھ لوں، اور میں جب اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ آپ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو آپ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اعلیٰ درجات میں تشریف فرما ہوں گے، یا آپ کو انبیاء کے ساتھ اعلیٰ درجات میں، بلند درجات میں بھیج دیا جائے گا،
اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر کے نازل ہوئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور یہ لوگ بڑے اچھے ساتھی ہوں گے۔ اس حدیث میں میرے دوستو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ایک نمونہ اس میں ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا ہے، وہاں یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی ہی حقیقت میں آپ کے ساتھ سچی محبت کی علامت ہے۔ لہذا زبانی جمع خرچ اگر کوئی کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی وہ اتباع نہیں کرتا ہے، آپ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، آپ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، آپ کی سنت پہ نہیں چلتا ہے، آپ کے طریقے کو اختیار نہیں کرتا ہے، آپ کی سنت سے محبت نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اور سچی محبت وہی شخص کرے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے گا، وہی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سچا ہوگا جو آپ کی اتباع اور پیروی کرے گا، آپ کی سنت کی فرما برداری کرے گا، آپ کی سنت پہ چلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیے بھیجا وہ صحیح ہے۔